क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मामला है? कोई करप्शन का केस है, कमीशन का केस है, किसी ठेके में पैसे लिए हैं, सरकारी रकम का कोई खुर्द बुर्द है, और नहीं तो कम से कम भाई इल्जाम की हद तक ही कुछ सामने ले आओ। ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या है? सिर्फ ये पूछना था कि आप मेरे पे इल्जाम तो कोई बताए ना। आज के फैसले से हैरानगी नहीं हुई, लेकिन अफसोस जरूर हुआ है। नाअहल किया जा रहा है किस बुनियाद पे कि 10,000 दरहम की तनख्वाह आपने अपने बेटे की कंपनी से वसूल नहीं की, आप वसूल कर सकते थे। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का जुर्म क्या है। पापा भी पापी है, बच्चे भी पापी है और पिछले भी पापी थे। आज जब ये फैसला आया तो मुझे लगा वो मुहावरा याद आ गया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। मैं पाकिस्तान की अदलिया को मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इमरान खान, तुम्हारी हैसियत एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। हम नजर झुका के नहीं चलेंगे, हम इंशाल्लाह नजर उठा के चलेंगे। आईनी और कानूनी बात हुई है, पानी पिला के अमीलों ने कुर्बानी दी है। अदालत पे इस कंट्रोवर्सी में फंसती है तो नुकसान होता है। बात कहाँ से शुरू हुई? गॉडफादर से शुरू हुई, माफिया तक पहुंची। अगर यही मेयार रखना है तो मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि यहाँ शायद कोई ना बच पाए। जो नून के वर्कर हैं वो भी अंदर से खुश हैं। मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ और हमजा भी अंदर से खुश हैं। हम अवाम की अदालत में जाएंगे, हमें अवाम से राब्ता करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सबने तैयारी कर रही है, इतवार को आना है, मैं अगला अपना नया लाएमल दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि आज सारा दिन हम जब लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, उस लाइव ट्रांसमिशन में जो आज की अहम अपडेट थी उससे आपको लम्हा ब लम्हा हम आगाह करते रहे। जो मेजर डेवलपमेंट थी, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन, एक अहम तरीन फैसला कि एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनका एहतसाब हुआ और उनको आर्टिकल 62-63 उनके ऊपर लगा और कहा यह गया कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उनके जो दोनों साहबजादे हैं, उनकी जो साहबजादी हैं, उनके रेफरेंस उनके अगेंस्ट दायर करने की बात हो गई। उनके जो दवाद है कैप्टन सफदर, वो नाअहल हो गए, इसहाक डार नाअहल हो गए। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा फैसला शायद कभी नहीं आया और कम से कम अवाम में ये उम्मीद अब बहाल हुई, ये एतमाद अब बहाल हुआ कि कानून सब के लिए है, सिर्फ गरीब ही उसमें नहीं पिसेगा, अब हुक्मरानों का भी एहतसाब हो सकता है। लेकिन जो लोग अब बात कर रहे हैं, जो जदोआम है, वो ये है कि अगर एहतसाब हुक्मरानों का हो सकता है तो फिर एहतसाब मजीद ताकतों का भी हो सकता है। अगर वो हुक्मरान नहीं है लेकिन वो एक ताकतवर है, शख्स है, उसका भी एहतसाब हो सकता है। फिर बात यह हुई कि अगर सियासतदानों का हिसाब हो सकता है तो फिर औरों का भी हिसाब हो सकता है। कोई भी मुकद्दस गाय यहाँ पर नहीं है और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है हमारे मुल्क में, इस वक्त इसकी बड़ी अहम जरूरत है। बहरहाल ये तमाम चीजें जो थी वो फैसले से रिलेटेड थी। उसके बाद हमने देखा कि PMLN की जो लीडरशिप थी उसने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PTI ने, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी तरह जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें जो चीजें सामने आई वो भी बड़ी अजीब सी। एक तो पीपल्स पार्टी ने तो मुतालबा कर दिया कि जी नाम ECL में भी डाला जाए और उन्होंने कहा कि वजीर आजम समेत अब इसको आगे चला जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो PTI की हुई, उन्होंने एक जश्न का अनाउंस भी कर दिया, यौम तशक्कुर इतवार को, संडे को वो यहाँ पर करेंगे। और PMLN वो आज भी उसको एक साजिश करार दे रही है। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि आप, इमरान खान को मुखातिब करते हुए, कि आप एक मोरा हैं। PMLN का जो मुशावरती इजलास हुआ जिसमें नए वजीर आजम के नाम पे गौर हुआ, तो जिस ख्वाहिश का इजहार, जो जराए बता रहे थे कि जिस ख्वाहिश का इजहार साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, वो उन्होंने कहा कि जी मुझे अगर कोई रिप्लेस कर सकता है वो शहबाज शरीफ कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या शहबाज शरीफ खुद दूध के धुले हैं? क्या ये कौम साने मॉडल टाउन भूल गई है? और साने मॉडल टाउन के साथ साथ जो हुदैबिया पेपर्स मिले हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम है, तो उनको क्लीन चिट मिलेगी? इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और दीगर जो इश्यूज हैं, PMLN को क्या खदशात हैं, PMLN किस तरह से कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है, आया कि वो रिव्यू पिटिशन में जाएगी या उसके पास क्या इस वक्त ऑप्शन है, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। PTI से भी हमें फैसल वादा साहब ने ज्वाइन किया, बल्कि मैं उनको जरा वेलकम भी कर दूं अगर वो हमारे साथ कराची से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल वादा। जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
خرم نواز گنڈاپور صاحب جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان عوامی تحریک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم خرم صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سینئر ڈیفینس اینالسٹ, پولیٹیکل اینالسٹ, لیکن اس کے ساتھ جو ان کی ایک ایکسپرٹیز رہی وہ ڈائریکٹر فائنینشیل کرائمز اینڈ انویسٹیگیشن نیب سندھ کو بھی میں بھی وہ رہے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. پی ایم ایل این سے جانب تکزئی صاحب کچھ دیر میں جوائن کریں گے, لیکن مختصر سا بریک لے لوں. بریک سے واپس آؤں گی تو اپنی گفتگو اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. جنازے پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جانب تکزئی صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ذرا پروگرام میں ویلکم کر لیتے ہیں. السلام علیکم جانب تکزئی صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. فیصل وارث صاحب, ذرا پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا بڑا آج اچھا دن ہے, پی ٹی آئی کا بڑا اچھا, بڑے عرصے بعد پی ٹی آئی کا ایک اچھا دن سامنے آیا ہے, مطمئن ہے, خوش ہے؟ بہت شکریہ دادی صاحبہ. دیکھیں جی, خوشی کا عالم تو یہ ہے کہ میں بیرون ملک تھا اور آج یہ تاریخی فیصلہ سننے میں ملک میں واپس پہنچا ہوں, تو آپ ایکسائٹمنٹ تو سمجھ سکتی ہیں ہماری کیا ہو سکتی ہے. اور ہم نے اس ایکسائٹمنٹ کے لیے پاکستان کے لیے بڑی محنت کی اور بہت جدوجہد کی, اور مبارک کے مستحق ہے پاکستانی کہ یہ جو شریف فیملی کارپوریشن ہے اس سے جان چھوٹی ہے. اچھا ہوتا کہ خود چلے جاتے تو تھوڑی بہت عزت رہ جاتی, لیکن اگر کسی کے نصیب میں ذلت لکھی بھی ہو اور ہٹ دربی اور بے شرمی ہو تو اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج بھی جو گورنمنٹ کا کنڈکٹ ہے اور جو پریس کانفرنسز ہے وہی تباہی کی طرف ان کو لے کے گئی ہے, اور جو ان کی صاحبزادی کا رول ہے وہ بھی آج ہے, اور اسحاق ڈار صاحب جو ان کی محترم بیٹی کی بہو ہے, اور جہیز میں وہ ان کی سیاست کو بھی دفن کر گئے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جی ابھی تو یہ شروعات ہے, ایک ڈیولپمنٹ پروگریسو پاکستان کا گیٹ کھولا ہے. اٹس اے لانگ وے ٹو گو, ہم نے بہت آگے تک جانا ہے. احتساب کا عمل شروع ہونا ہے, نا اہلی سے ہم خاموش نہیں ہو جائیں گے. ابھی سزائیں بھی ہونی ہیں, ای سی ایل پہ نام بھی جانے چاہیے, اور ان کو جیل ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اتنی حد تک کی کرپشن اور مس لیڈنگ سٹیٹمنٹس اور جو دھمکیاں آمیز بدماشی جو انہوں نے پچھلے 30 سال سے بچائی ہوئی تھی, سپریم کورٹ میں حملہ ہو یا ماڈل ٹاؤن کی شہادتیں ہوں یا ڈاکوؤں کو ریسکیو کیا جا رہا ہو اور کک بیکس لی جا رہی ہو اور بہن لیے جا رہے ہو, بیٹا کچھ کہہ رہا ہو, صاحبزادی کچھ کہہ رہی ہو, باپ کچھ کہہ رہا ہو, دادا اللہ بخشے کچھ اور کہہ رہے تھے, دوسرا بیٹا الحمدللہ کہہ رہا تھا, تو الحمدللہ ان کے فلیٹ ان کو مبارک اور الحمدللہ پاکستان کو ایک چوروں کے چنگل سے کامیابی مبارک ہو. تو الحمدللہ دونوں طرف ہے, وہ سب الحمدللہ کے ساتھ رہیں گے اور ہم پاکستانی اس الحمدللہ کے ساتھ رہیں گے. اچھا, آپ نے بڑا کیٹیگوری کہا کہ اٹس لانگ وے ٹو گو, ڈیفینیٹلی, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے. اگر جو پناما پیپرز میں نام آیا وہ صرف شریف خاندان کا نام نہیں تھا, اوروں کی بھی تھا, لیکن آپ لوگ کا موقف یہ تھا کہ چونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس لیے احتساب کا عمل ان سے شروع ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جس نے اس ملک میں کرپشن کی ہے ان کے نام اب سامنے آنے چاہیے, اور نہ صرف سامنے آنے چاہیے, اب ان کا احتساب ہونا چاہیے. جانب تکزئی صاحب, پی ایم ایل این نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بھی وہ اس پہ قائم ہے کہ ہمیں, کل تک تو میاں صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کا جرم کیا ہے, اور کہتے تھے ہمیں بتا دو نا ہمارے اوپر الزام کیا ہے. آج خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ میاں صاحب کا جرم کیا ہے. ایک تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو پتا چل گیا وہ جرم کیا ہے اور وہ جرم کیا ہے. دوسرا یہ کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک مورا تھے, وہ استعمال ہوئے تھے, ان کو استعمال کون کر رہا تھا, ذرا یہ بھی بتا دیجیے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے, جوڈیشل ہسٹری کا آج ایک ایسا فیصلہ آیا ہے. اسکرپٹ سے شروع کرتے ہیں, مجھے ہمیشہ آپ سے اعتراضی ہوتا ہے. نہیں, میں نے اپنا موقف دینا ہے نا, میں تو صرف آپ کے لیے جوابات کا دوں گا جواب اپنی جگہ پہ, لیکن میں نے اپنی پارٹی کا نیریٹو دینا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بیان نہ دوں تو پھر میں آپ کے سوال سے شروع کروں گا. آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ہم جہاں سے شروع کر رہے ہیں نا آپ بھی وہیں سے شروع کریں. میں نے پہلے پارٹی کا نیریٹو دینا ہے, آج کے فیصلے پہ تبصرہ میں نے پارٹی کا دینا ہے. تو آج کا تاریخی یہ فیصلہ جو ہے وہ سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. ایک ایسا فیصلہ جو بھٹو کے جوڈیشل فیصلے کے مطابق تھا, وہ بھی ایک پاپولر پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا. یہاں پہ بھی ایک پاپولر پرائم منسٹر جو تمام سروے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن جیتنے ہیں, اس کو اس طریقے سے گھر بھیج دیا گیا. پاپولر پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا, یوسف رضا گیلانی کی بات کر رہے ہیں آج کی میں بات کر رہا ہوں. یہ پاپولر پرائم منسٹر جو تمام سروے, نہیں میں ان کو بھٹو صاحب سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ ان کا بھی جرم یہ تھا, ان کو بھی یہ جرم تھا کہ وہ پاپولر پرائم منسٹر تھے اور کوئی اور طریقے سے ان کو بیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. آج بھی نواز شریف صاحب اس ملک کے پاپولر لیڈر ہیں اور 2018 بھی یہ ثابت کر دے گا کہ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ پھر پچھلے دوران
اسی پاپولر لیڈر کی بیٹی کو نواز شریف صاحب نے بھی گھر بھیجا تھا اور ان کے خلاف پراپر کیمپین چلائی تھی, وہ بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھی. وہ آپ نون لیگ کی غلطیوں پہ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. غلطی مان رہے ہیں کہ وہ غلطی تھی. اس پہ میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے, آپ کی کچھ اور ہے, لیکن ایک فیکٹ ہے, ایک ایسا فیصلہ جو انصاف پہ مبنی نہیں ہے, جو انصاف یہاں پہ آج انصاف کا میں سمجھتا ہوں اس میں قتل عام ہوا ہے. ایک پرائم منسٹر جن کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کرپشن کا, منی لانڈرنگ کا, پاناما کے نام پہ ڈیسیژن ہے, باعث نہیں, یہ بالکل انصاف کا انکاؤنٹر ہے. تو ایک ایسے پرائم منسٹر کا جن کا جو کہ ایلیگیشنز کوئی, کاش مجھے آپ بتا سکتی کہ آج میں 20 گراؤنڈ دیے گئے کہ نمبر 1 سے لے کے 15 تک, اور اس بنیاد پہ پرائم منسٹر کو ہم گھر بھیجنا, ایک مفروضے کی بنیاد پہ جو ریسیو بھی نہیں ہوئے اسی بنیاد پہ پرائم منسٹر کو بھیجا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرامہ ہم نے 1 سال پاناما کے نام پہ مچایا تھا وہ کچھ اور تھا, اس کے پیچھے ہم نے صرف کسی بھی طرح سے پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا تھا, جو ہم نے گھر بھیج دیا. اب رہی یہ بات کہ کیا اس ملک میں عوام کے مینڈیٹ کا تعین سپریم کورٹ کے ججمنٹ اس طرح 62-63 کا استعمال کریں گے, یا واقعی جمہوریت نے جو ہے 62-63 کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. صادق اور امین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے صادق اور امین کا معیار اگر یہ ہے کہ ایک ایسا جو ٹرائل کورٹ نہیں ہے جہاں پہ خود معزز جج صاحبان نے کہا کہ اس کے ذریعے آپ ایک منتخب MNA کو گھر نہیں بھیج سکتے, جہاں پہ ڈیو پروسیس ہے, جہاں پہ آرٹیکل 10A ہے, جہاں پہ اپیل کا رائٹ نہیں ہے, وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جوڈیشل جو یہ کس طرح آپ کو انصاف مبنی فیصلہ چلے, آپ کا پارٹی کا نیریٹو ہو گیا, میں کلیپ کے بغیر رہ نہیں سکتی, کر دوں تھوڑی سی. چلے اب ان سوالوں کے جواب دے دیں جو میں نے آپ سے پوچھا. عمران خان صاحب کس کا مورا ہے, اور آپ کو اب کیا پتا ہے خواجہ سعد رفیق کو کہ جرم کیا تھا نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کا جرم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی لائے ہیں, گروتھ ریٹ لائے ہیں. اچھا, یہ جرم ہے. اسی کی بنیاد پہ پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے جو کیمپین چلایا گیا ہے, مطلب اکنامکل اسٹیبلٹی عدالتیں نہیں چاہتی تھی کہ ہو پاکستان. دیکھیے عدالتیں ایک سیاسی کنٹیکسٹ میں فیصلہ کرتی ہیں. کون نہیں چاہتا تھا؟ ایک سیکنڈ, اکنامک اسٹیبلٹی کون نہیں چاہتا تھا؟ عدالتیں نہیں چاہتی تھی. عمران خان نہیں چاہتا تھا. تو یہ عمران خان نے فیصلہ دیا ہے. تو یہی کورٹ نے کل نہیں کہا تھا فریولس یہ پٹیشن ہے, پھر کس طرح نہیں عمران خان نے فیصلہ دیا. عمران خان کے دباؤ پہ پٹیشن ایڈمٹ ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد. عمران خان کا دباؤ تھا عدلیہ پہ, تو اسی لیے تو عدالت پہ عمران خان کا دباؤ تھا. 2 دن پہلے اس نے کہا کہ آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں, اور 2 دن بعد ججمنٹ آتا ہے, تو اس کا کیا مطلب؟ خرم گنڈا پور صاحب, کچھ آپ کو اگر سمجھ میں آئی ہیں باتیں تو مجھے بھی سمجھا دیجئے پلیز. مجھے یہ بات کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. بات یہ ہے سب سے پہلے کانسپریسی, میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جناب مننے کے ابا نہ کہیں, مننے کے ابا کا نام لے رہے ہیں. مننے کے ابا کا نام لینے کی جرت ہونی چاہیے. سعد رفیق صاحب ماڈل ٹاؤن میں مسکین, غریب, لاچار, نہتے شہریوں کو قتل کرنے کے ماسٹر ہیں, لیکن مننے کے ابا کا نام ان کے والد بھی نہیں لے سکتے. اگر وہ سمجھتے ہیں کانسپریسی ہے, یو شوڈ کم آؤٹ اینڈ سے کہ ہاں کانسپریسی فلانا کر رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی تھی کہ آپ بتائیں کون کانسپریسی کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کا کم از کم میں یہ اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بھٹو کا اگر جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں تو وہ ساتھ کہتے ہیں کہ جج باعث تھے. یہاں آج درباری کی طرح 25 دفعہ خواجہ سعد رفیق نے ادب سے اور ظلم کیا, ادب سے ظلم کیا, ادب سے ہمارے ساتھ زیادتی کی. بات یہ ہے سنیں, ساؤتھ کوریا کا پریزیڈنٹ, پاپولرلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ, فاؤنڈ ٹو بی کرمنل, went to jail. برازیل کا پریزیڈنٹ, found to be a criminal, 10 years in jail. They were all popular leaders. ساؤتھ کوریا کی پرائم منسٹر, فیری ڈوبتی ہے, 300 بندہ مار جاتا ہے, وہ کہتی ہے میری مورل ریسپانسبلٹی ہے ریزائن کرنا. یہاں ماڈل ٹاؤن کے قتل ہوتے ہیں, آج تک ایک پولیس والا جیل میں نہیں ہے. افسر جو ہیں ایک ایک کر کے ان کو باہر بھیج دیا گیا. جی, جو ڈی آئی جی آپریشن تھا, ہی سٹنگ ان کینیڈا, پروموٹ کر دیا گیا, نواز دیا گیا. ٹھیک ہے, سب کو نوازا گیا. اب عرض یہ ہے کہ فرانس میں سبمرین ڈیلز کے اوپر پرائم منسٹر اور ایک وزیر دفاع دونوں کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, اور جن کو انہوں نے کمیشن دیا پاکستان میں وہ پھر رہے ہیں. یعنی آپ, اور آج ایک بات کروں, there is no conspiracy. The thing has come home to roost. جو جس دن ماڈل ٹاؤن ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر خانہ کعبہ میں اور حرم مدینہ میں لوگ جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دیں گے تو خداوند تعالیٰ پہ ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا یقین ہے. ماڈل ٹاؤن پہ ایک سپاہی کو آج تک قید نہیں کیا, 3 سال گزر گئے. رپورٹ پبلک تو آخر آفٹر آل کون سی سپورٹ ہے پبلک کی؟ دوسری بات, اگر یہ اتنے پاپولر لیڈر تھے
تو آج تو سڑکوں پہ لاکھوں لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. People should have been on the streets. 17% ووٹ لے کر یہ آئے تھے پاپولر لیڈر ان کے. بٹ اینی ویز ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب اب ایک تو مجھے جواب دیجیے گا, یہ جو نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ مجھے میرا الزام تو بتا دیں, ہمارا جرم تو بتا دیں. آج خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں ہمیں وہ جرم پتا ہے, لیکن بار بار کانسپریسی کا ورڈ جو یوز ہو رہا ہے, جو میاں صاحب بھی استعمال کرتے رہے, ملک کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی یہی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب جس کا مورا ہے. عمران خان صاحب کس کا مورا ہے؟ یہ جو خرم یہاں پہ منع کے ابا کا کہہ رہے ہیں نا کہ منع کے ابا کا نام نہیں لیتے, تو یقیناً جب اشارہ ہوتا ہے تو ہماری آرم فورسز کی طرف چلا جاتا ہے کہ جی وہیں سے جو ہے وہ اسٹرنگز پول بھی کیے جاتے ہیں, آرم ٹویسٹنگ کی جاتی ہے, جو کامن پرسیپشن ہے. جی دیکھیں نادیہ, بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے کانسپریسی کون سی ہے؟ کیا آرمی نے کانسپریسی کی اور پاناما لیک سے ایشو نکلا, ICIJ نے جو نکالا, جرنلسٹ نے, کیا یہ آرمی نے نکالا؟ بلکہ ایک بہت بڑے نیریٹو کو ڈیفیٹ کیا آج جوڈیشری نے, اور جو اسٹیٹ کے دو انسٹیٹیوشن بچ گئے تھے, ایک جوڈیشری اور ایک آرمی, ان کو بچا لیا. انڈین نیریٹو, افغان نیریٹو, موساد اور دوسری قوتوں کا جو نیریٹو ہے وہ یہ تھا کہ اداروں میں تصادم کرا دیا جائے, اور ساتھ اس کے کہ فوج اور عدلیہ کا اور عوام کا جو آپس میں اعتماد اس کو ختم کر دیا جائے. یہ پوری ایفرٹ تھی جو آج اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کر دیا گیا ہے. آپ خود کرپشن کرتے ہیں, آپ خود مورل جو غلط بات کرتے ہیں, آپ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, پھر ایک انٹرنیشنل ایشو آتا ہے جرنلسٹ کا جو اس کو نکال کے دیتے ہیں, پھر ٹرمز آف ریفرنس کے لیے پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم پہ کسی قسم کی کوئی کرپشن ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی سرکاری خزانے میں ہم نے کیا کرپشن کی ہے, ہم نے کیا خرد برد کی ہے, وہ ہمیں بتائی جائے. دیکھیں نادیہ, بات یہ سمپل سی بات ہے نا, میں نیا ڈائریکٹر فائنینشل کرائم لا, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف یہ بتائیں یہاں سے پیسہ دبئی کیسے گیا, نو ٹریل, وہاں سے سعودی عرب کیسے گیا, سعودی عرب سے انگلینڈ یا قطر کیسے گیا, اس کے بعد یہ جو آپ نے فلیٹ خریدے 700-800 کروڑ روپے کے, یہ پیسہ آپ نے کیا ڈکلیئر کیا, اپنی سورس آف انکم بتا دے. آپ دے کچھ بھی نہیں رہے ہیں اور کانسپریسی کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک محاذ بنایا گیا ہے, مجھے سزا دی جا رہی ہے. کون سی سزا دی جا رہی ہے؟ سی پیک کا کچھ نہیں ہو رہا, فوج نے گارنٹی دی ہوئی ہے, سیکورٹی ڈوین بنا دیا ہے, نتھنگ ول ہیپن. سیکنڈ, ان ہاؤس چینج ہو رہی ہے, پالیسی PMLN کی چلے گی. اگر وہ اپنا لیڈر آف دا ہاؤس لے آتے ہیں تو نواز شریف کے جانے سے مجھے یہ بتائیے کہ کون سی جمہوریت ڈیل ہو رہی ہے؟ یہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. اٹ از اے اسٹارٹ, اٹس اے بگننگ فار دا روشن پاکستان. یہ ہاں احتساب سب کو ہونا چاہیے. ابھی اس کے بعد آئی ایم شیور کہ وہی آئی وڈ سے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو تھنگ ول گو کیپ موونگ, بٹ یہ الزام اس وقت نہیں کہنا چاہیے. اچھا, مجھے بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا ہے کہ جو آپ کی ایکسپرٹی نیب کے حوالے سے کہ اب جو ریفرنسز دائر کیے جائیں گے 6 ہفتے کا ٹائم دیا ہے, اس میں فردر کیا ہوگا؟ فیصل وارث صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اب جو مشاورتی اجلاس ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں نا, جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ اب آپ کی جو ایک جو اینٹی کرپشن جو کیمپین تھی, کیا وہ حکمرانوں تک محدود تھی, شریف فیملی تک محدود تھی, یا وہ آگے بڑھے گی, اور آگے بڑھے گی تو اگلا نمبر کس کا ہے؟ سیکنڈلی یہ کہ اگر اب جو نئے پرائم منسٹر کے لیے نام آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا, تو کیا وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ کیونکہ حدیبیہ پیپرز مل میں ان کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں جو اب جو ہے وہ انفولڈ ہوں گی, پلس یہ کہ جو ماڈل ٹاؤن میں ان کا رول رہا ہے, سانحہ ماڈل ٹاؤن میں, وہ اپنی جگہ ہے جس میں میں خرم صاحب سے بات کروں گی. تو جاننا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر, از اٹ ایکسیپٹیبل ٹو PTI؟ دیکھیے نادیہ صاحبہ, شہباز شریف صاحب کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ بھائی ہیں نواز شریف. ڈائناسٹک پالیٹکس. دیکھیں جی, بالکل اپنی فیملی لیگیسی کو تو بچایا جا رہا ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو جیل ہو سکتی ہے, ان کو پکڑ دھکڑ ہوگی, تو اس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بیٹھا ہوا ان کا فیملی ممبر ہوگا, وہی اس چیز کو ریزسٹ کر کے, انفارم کر کے, جیسے پہلے 30 سال سے ملک چلا رہے اس طرح چلاتے رہیں گے. اور ایک لیگیسی جو کہی ہے بریگیڈیئر صاحب نے, نواز شریف کی پرسنل فیملی کی تو لیگیسی ختم ہو گئی, آج دفن ہو گئی وہ. اب جو شریف خاندان کی لیگیسی شہباز شریف صاحب سے آتی ہے, اس کو وہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بھی ڈسکوالیفائی ہونا ہے, یہ میری پریڈکشن بھی آپ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں, جیسے میں نواز شریف صاحب کے لیے لیکن بابر اعوان کے ذریعے آپ نے جو ان کی نااہل کی ایک پٹیشن دائر کی تھی وہ مسترد ہو گئی تھی, کیس آپ کا ویک تھا, کیا مسئلہ تھا؟
नहीं देखिए जी, हुदैबिया पेपर बिल के अंदर डायरेक्टर है शहबाज शरीफ साहब, और उसके अंदर जो हेर फेर हुई है उसके अंदर उन्होंने डिस्क्वालीफाई होना ही होना है। मतलब इट्स रिटन ऑन द वॉल। या अभी आज नहीं होगे, 1 हफ्ते बाद होगे, 2 हफ्ते बाद होगे, ये भी एंटिसिपेट कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब की पूरी कैबिनेट में जो आज आपने देखे, जो गुलाम वहां बैठे हुए थे सारे, हाथ पे हाथ रख के आंखें भी नहीं उठा सकते थे, उन गुलामों में से किसी को वो नहीं एक्सेप्टेबल सिवाय शहबाज शरीफ साहब के। ये अब डिबेट हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर ले आएंगे तो चीफ मिनिस्ट्री कौन संभालेगा। तो किसी ने वहां हमजा शहबाज शरीफ का नाम लिया तो वो नवाज शरीफ बर्दाश्त करने को इसलिए नहीं तैयार, क्योंकि मरियम साहिबा जो डिस्क्वालीफाई होने की तरफ जा चुकी है। तो ये एक बड़ा ही ट्रिकी सिचुएशन है। तीसरी चीज है कि हम तो आई पर्सनली फील कि जी इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो जान नचगरी साहब कह रहे थे कि मैं अपनी पार्टी का नैरेटिव देना चाहता हूं, पार्टी रहेगी तो हम नैरेटिव देंगे ना, पार्टी खत्म हो जाएगी, तोड़फोड़ शुरू हो गई है। हम आपको अभी बताएंगे तो आप कहेंगे हम स्कोर बना रहे हैं। हमें पता है कितने लोग हमसे कांटेक्ट में हैं, कितने लोग किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इस करप्ट पार्टी के लोगों को फिर आप वेलकम करेंगे जिस तरह से आपने पीपल्स पार्टी के लोगों को वेलकम किया। देखिए नादिया साहिबा, मैं खान साहब की आइडियोलॉजी का सिपाही हूँ, और जो अच्छे लोग आते हैं उनको मैं वेलकम भी करता हूँ। कौन अच्छे लोग भी करता हूँ? कौन अच्छे लोग? जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं वो भी अच्छे लोग, जिनको मैं गलत समझता हूँ। नहीं नैब के केसेस है ना, गोंदल साहब के ऊपर भी हैं, फिर आशिक अवान साहिबा पर भी हैं, नैब के केसेस हैं ना। मैंने नादिया साहिबा अपनी सियासत के अंदर कभी भी रॉन्ग एलिगेशन वाले आदमी को डिफेंड नहीं किया, ना उसका बैगेज उठाया है। तो मैं ओवरऑल खान साहब और पार्टी के एम्बिट तक तो बात कर सकता हूँ, किसी इंडिविजुअल के लिए ना मैं यहाँ बैठा हूँ, ना किसी वो इंडिविजुअल नहीं है, वो आपके पार्टी मेंबर है। वो इंडिविजुअल अब आपका पार्टी मेंबर है जिसको आप लोगों ने हाथों हाथ लिया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो करप्ट टीम जो कि पीपल्स पार्टी की एक करप्ट टीम का वो हिस्सा थे, उनको आपने हाथों हाथ लिया, अब आप कह रहे हैं पीएमएलएन वाले भी आपसे आप लोगों से राब्ते कर रहे हैं, तो वो भी एक करप्ट पार्टी है, उसको भी आप उसी तरह से वेलकम करेंगे? सारा बैगेज पीटीआई में जमा हो जाएगा? नहीं नादिया साहब, मैंने ये कहा कि जब आदमी जंप करता है शिप को, और जब शिप डूब रहा होता है तो वो हर तरफ कांटेक्ट करता है। मैंने ये जरूर कहा कि कांटेक्ट जरूर बहाल हुए और दे आर डेस्परेट टू जॉइन अस। उसके अंदर हमारे अंदर रेजिस्टेंस है। और फिर मैं आपको कहूंगा कि मैं किसी इंडिविजुअल जिनके आप नाम ले रही है उनको डिफेंड करने यहाँ नहीं बैठा हूं। मैं बड़ा क्लियर हूं और कैटेगोरिकल हूं अपनी सियासत के अंदर, बिकॉज आई हैव टू जस्टिफाई माई पॉलिटिक्स। मैं खान साहब का मेंबर हूं पार्टी का, खान साहब के साथ काम करता हूं, खान साहब के लिए काम नहीं करता। तो मैं बड़ा क्लियर हूं, हमारे वहां नौकरी नहीं होती, हमारे वहां मुल्क संभालने के लिए जो कंट्रीब्यूशन करी जाती है हम इमरान खान साहब के साथ काम करते हैं, इमरान खान साहब के लिए काम नहीं करते। ये फर्क पीटीआई का हमेशा रहेगा, और हमारे जैसे जो फ्रंट लाइन फाइटर्स थे और रहेंगे वो इसी टोर पे चलेंगे और इसी मैकेनिज्म के साथ चल रहे हैं। मैं फैसल ये मारूसी सियासत दी नहीं है। ओके ठीक है, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने दीजिएगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो मुझे आनिया खुरम साहब से भी पूछनी है, जान चकजई साहब से भी पूछनी है, ब्रिगेडियर साहब से तो मुझे पूछना है कि जो नैब के जो रेफरेंसेस अब दायर होंगे उसका प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस बेसिकली क्या होगा। लेकिन असल में बात यह है कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ को बनाया जा रहा है तो पूरी पीएमएलएन में कोई लीडर इस काबिल नहीं है कि जो शरीफ फैमिली से बाहर निकल के जिसको सोचा जाए कि इसको भी थोड़ी सी इज्जत दे दे, इसको भी मुल्क का वजीर आजम बना दे। यानी इनकी पूरी कैबिनेट में, पूरी इंटायर पीएमएलएन की पार्टी में कोई भी इस काबिल नहीं है। इस डिसीजन से और इस ख्वाहिश से जो मुल्क के साबिक वजीर आजम ने की है, जिसका इजहार आज किया है, उससे तो बजाहिर यही साबित होता है। प्लस ये कि अगर सीएम पंजाब को उठा के यहां पर लाया जाता है तो क्या वो नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, साना मॉडल टाउन, उसका क्या हुआ? क्या जो पैथ है पाकिस्तान अवामी तहरीक वो उसी तरह से खामोश बैठेगी, या वो भी इस दफा कुछ बोलेगी, सड़कों पर आएगी, एक दफा फिर इंसाफ की बात करेगी? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, एक दफा फिर प्रोग्राम में अब आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से फैसल वाडा ने भी कहा कि वो आने वाले वक्त में उनको भी नाअहल होना है, तो फिर क्या शहबाज शरीफ साहब अगर नाअहल हो जाते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर भी अगर वो बनते भी हैं या उससे पहले हो जाते हैं, तो पंजाब का सीएम कौन होगा? हमजा शहबाज के हवाले से नाम आ रहा था, लेकिन जब उनकी नाअहली की बात हो रही है और सादिक और अमीन होने की बात हो रही है, मुझे साना मॉडल टाउन पर जरूर बात करनी है कि अब उसका क्या होगा। कोई
کیمپین چلانی ہے, انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہے, نہیں کرنی ہے, اس جدوجہد کا حصہ کیوں نہیں تھے؟ پیٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے تھے؟ یہ جو پناما کا ہوا اس پہ جتنی اسٹرگل تھی پی ٹی آئی کی, وہ پیٹ کیوں اس میں شامل نہیں تھی؟ بڑا ایک غلط انالیسس ثابت ہوا طاہر القادری صاحب کا جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ ایک پی ایم ایل این کا الیکشن سیل ہے جو ان کو کلین چٹ دے گی, جو کہ وہ اگلے الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. خرم صاحب اس کا جواب ضرور دیں گے, لیکن اسے پہلے ایک اور کیریکٹر ہے, وہ کیریکٹر ہے عائشہ احد کا. میں بہت دن سے ان کو سوشل میڈیا پہ, وہ الیکٹرانک میڈیا پہ سامنے نہیں آئی ہیں. بہت پہلے مجھے یاد ہے اراؤنڈ 2011 آئی بلیو, اس میں میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا وین شی واز اے پارٹ آف دا نیوز, بیسیکلی کہ انہوں نے کچھ کیسز کیے تھے اس وقت حمزہ شہباز پر. ان کا کلیم یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے ان سے شادی کی تھی اور اس کو بھی کنٹینیو نہیں کیا. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ جی اس کو کنٹینیو نہیں کیا, لیکن وہ میرے ہسبینڈ ہیں, انہوں نے مجھے ڈیورس بھی نہیں دی ہے, لیکن وہ اب ان کو اون نہیں کرتے ہیں. عائشہ احد جو ٹویٹ کر رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر حمزہ شہباز کا ایز اے سی ایم کے لیے نام آ رہا ہے پنجاب کے, وہ کہتی ہیں, میں ذرا آپ کو اسکرین پہ, کہ عائشہ احد کہتی ہیں کہ حمزہ میرڈ می دین مس ٹریٹڈ می. ہاؤ کین سچ اے پرسن بیکم رولر and can care for people. I request Supreme Court again to take notice. دوسری ٹویٹ میں عائشہ احد کہتی ہیں کہ Hamza's name is being given as CM Punjab and Shehbaz Sharif as PM. These father and son are not Sadiq and Amin and we don't accept them on these posts. دوسری بات عائشہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید وہ بھی کورٹ جائیں گی یہ چیز لے کر کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے, اور وہ ان کی کچھ اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ جو کہ سامنے رکھیں گی. خرم صاحب اگر آپ کی جائے ایک سیکنڈ, یہ دیکھیے میں ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن, آپ کسی کی ذاتی زندگی اگر ہم اس طرح اچھالیں گے تو کل عمران خان صاحب کی لاس اینجلس کے کورٹ, آپ نے کیا ابھی کوئی پٹیشن دائر کیا؟ ہم نے ایم کیو ایم نے اٹھایا تھا, ہم نے نہیں اٹھایا, لیکن یہ مناسب روایت نہیں ہے. اگر آپ بینگ اے جرنلسٹ بدقسمتی سے کسی کی عزت کو اس طرح جو ہے کہ کورٹ کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ کسی کی پرائیویٹ لائف, کسی کی پرائیویٹ زندگی میں جو چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی. اور ہم جو ہے ایک ایسے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ عمران خان کی پرائیویٹ زندگی میں ابھی حنیف عباسی صاحب چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے سپریم کورٹ کے باہر کیا کہہ رہے تھے, سناؤں میں آپ کو؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہم نے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی میں اگر ایک بھی پٹیشن ڈالا ہو, اگر ہم نے کہا ہو اس کے بارے میں, لیکن آپ ٹی وی نیشنل میڈیا پہ آپ کوٹ کر رہی ہیں کسی خاتون کو, اور آپ لیجٹمائز کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ آپ امپلائی کر رہی ہیں جب آپ نے کوٹ کیا کسی بندے کو. اور سنیں یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ آپ جس طرح پورٹریٹ کر رہی ہیں, آپ جس طرح انڈورس کر رہی ہیں اس کی ویو کو, اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے, مطلب آپ آئی وٹنس ہیں, آپ کس بنیاد پہ آپ انڈورس کر رہی ہیں اس کی ویو پوائنٹ کو. یہاں پہ 10 لوگ دعویٰ کرتے ہیں سیاستدانوں کے پیچھے, تو وہ سب صحیح ہو گئے, سب سیلیبریٹیز کے بارے میں دعویٰ آئیں گے, پھر وہ آپ کہیں گے اس کو آپ نیشنل میڈیا پہ جگہ دیں گے. اسی نیشنل میڈیا پہ خبروں کی ہیڈ لائنز بن چکی ہیں, عدالت جا چکی ہیں, مظاہرے کر چکی ہیں, پریس کانفرنسز کر چکی ہیں, اسی نیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دے چکی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ کیس نہیں ہے جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ اگر ہم اس طرح اچھالیں گے کسی کا عزت جو ہے, کسی سیلیبریٹی کا, کسی اینکر کا, کسی کا بھی پرائیویٹ لائف جو ہے, یہ پھر ہم سب کے سامنے آئے گا. کلیئر ہے اور اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں آپ کے سامنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب نے مجھے ڈائریکٹلی تھریٹن کیا تھا کہ یو اسٹاپ ڈاکٹر طاہر القادری فرام کمنگ ٹو پاکستان, ادروائز وی ول ٹیچ یو اے لیسن وچ یو ول نیور فارگیٹ فار یور ہول لائف. دس از مائی اسٹیٹمنٹ از آن انڈر اوتھ ان دا کورٹ. کب کی بات ہے یہ 15 جون کی. اسی لیے نہیں ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, اس کے انہوں نے کوئی کیمپین سنے تو صحیح نا, میں عرض کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام طے ہو چکا ہے, 23 جون کو انہوں نے آنا ہے. انہوں نے کہا پھر تیار ہو جائیں, جو آپ کے ساتھ ہوگا پھر اس کے بعد بلا لیجئے. نو, فیس ٹو فیس لائک دس. And I have eyewitnesses. We have given this statement in court under oath. میں آپ کو اس خاندان کی کیا ہسٹری بتاؤں, یہ پھر بات کرتے ہیں. یہ تو سارے ملازم ہیں. ایک ہوتا ہے مشاورت, دوستوں سے کی جاتی ہے مشاورت, کولیگ سے کی جاتی ہے, نوکروں سے تو کوئی مشاورت نہیں کرتا. دھرنے کے دوران آج یہ بھی بتاؤں, جب بھی دروازہ بند ہوگا خواجہ سعد رفیق آپ کے پاؤں پکڑے گا, دروازہ کھلے گا یہ آپ کا گلا پکڑ لے گا.
मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं इस प्रोग्राम में, क्या ख्वाजा साद रफीक ने मेरे सामने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पांव नहीं पकड़े? बात यह है कि जब धरने में नेगोशिएशंस हो रही थी, 4 फेडरल मिनिस्टर मेरे सामने बैठे हुए थे, जब शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे का वक्त की बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये तो दिस इज अ थिंग विच वी आर नॉट एम्पावर्ड टू टॉक अबाउट। मैं कहा यार यू आर 4 फेडरल मिनिस्टर्स, मैं व्हेन आई साइन अ पीस ऑफ पेपर दैट इज डॉक्टर ताहिरुल कादरी सिग्नेचर बिकॉज आई एम हिज मंदूब ओवर हियर, तो तुम 4 फेडरल मिनिस्टर हो, तुम डिस्कशन नहीं कर सकते? उन्होंने कहा नहीं ये तो फैमिली मेंबर डिस्कस करेगा। एंड देन नेक्स्ट डे दे ब्रॉट ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, एंड देन द डिस्कशंस कंटिन्यूड। अब बात यह है कि बड़ी क्लियर एविडेंस है हमारे पास, जो अभी तो देखें कि एक अचकजई साहब जो उधर हैं क्वेटे में, उनके बारे में क्या है हमारे पास एविडेंस? एक गाड़ी आई, एक कैमरा लगा हुआ था, उस गाड़ी ने एक पुलिसमैन को मारा, खुदा खबर उसके अंदर आदमी जो है नशे में था, खुदा खबर सो गया था, खुदा खबर नोबडी नोज, एंड येट ही इज इन जेल। यहां दिन दहाड़े 24 डिफरेंट चैनल्स के कैमरास कह रहे हैं कि इनको पत्थर मत मारो, गोलियां मारो। ये पुलिस ऑफिसर्स की रिकॉर्डिंग है, और वो सारे पुलिस अफसर प्रोमोटों के बाहर पोस्ट हो रहे हैं। सिर्फ एक दिन की मार है, जिस दिन एक पुलिस अफसर को उठा लिया गया, हमारे पास आके पांव पकड़ते हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के मां और वालिद ने आके अपने पगड़ी और अपनी चादर मेरे पांव पे रखी कि हमारे लिए खुदा का वास्ता है, हमारे बेटे को माफ कर दें। हमने कहा आप असल मुजरिम का नाम बताएं, बट दे आर टेरिफाइड फॉर देयर लाइफ। जो बाहर फरार हुए हैं, उन्होंने कहा जी हमको आप किसकी प्रोटेक्शन दिलाएंगे अगर आके हम इस खानदान के खिलाफ बयान देते हैं? हमको कौन प्रोटेक्शन देगा? अभी भी एटलीस्ट 4 डिफरेंट पुलिस ऑफिसर्स आर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद अस कि हमें किसी की प्रोटेक्शन दिलाएं तो हम बात करें और हम माफी लें। मॉडल टाउन से ये नहीं बचते। ठीक है। अच्छा, अब मैं सवाल ये आपसे करना चाह रही थी कि बेसिकली ये जो तमाम स्ट्रगल थी इमरान खान साहब की, उस पे पैट साथ क्यों नहीं थी? उसमें देखें 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि जब स्ट्रगल शुरू हुई 14 अगस्त को, प्लान यह था कि इकट्ठे की जाएगी। आज फिर मैं थोड़ी सी बात अनप्लेजेंट कहूंगा, फैसल वादा साहब बैठे हुए हैं। जब धरना खत्म करने का प्लान हुआ तो जॉइंटली प्लान किया गया, और अगले दिन अनाउंसमेंट हो गई कि हम तो बैठे हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो फिर गलतफहमियां होती हैं, गलतफहमियां बढ़ती गई। हमारी ये आज भी देखें, प्रिंसिपली पीटीआई एंड पैट आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज। द डिफरेंस इज व्हाट? देखिए, जब कोई हमारी लीडरशिप को क्रिटिसाइज, मैं बड़ा सख्त बोलता हूं, लेकिन कभी इमरान खान के खिलाफ मेरे मुंह से एक जुमला नहीं निकलेगा। मोहतरमा इनकी जो हैं खातून, वो ट्वीट करती हैं कि ताहिरुल कादरी इज द अब्दुल्ला गोलन ऑफ पाकिस्तान। मैंने प्रोटेस्ट किया। खटक साहब पेशावर में बैठ के फरमाते हैं कि जनाब 14 कत्ल जो मॉडल टाउन के हैं ये लोग भूल गए हैं, हम कोई ताहिरुल कादरी थोड़े हैं। और मैंने बार बार कहा कि प्लीज रिफ्रेन योर पीपल फ्रॉम सच लाइक स्टेटमेंट्स, दे आर क्रिएटिंग डिफरेंसेस। चलिए, ये मैं गलत, फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी, फैसल भी अगर इसका जवाब देंगे तो ये डिफोकस हो जाएगा। 2 मिनट दीजिएगा। फैसल वादा, मुझे अब ये बताइएगा कि अब ये जो आपने कहा देयर इज लॉन्ग वे टू गो, अब व्हाट्स नेक्स्ट? फैसल, आपकी जो एंटी करप्शन जो कैंपेन है वो यकीनन हुक्मरानों तक, ये शरीफ फैमिली तक महदूद नहीं रहेगी और ना होनी चाहिए। व्हाट्स नेक्स्ट? लेकिन नादिर साहब, मैं 1 सेकंड लूंगा, सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों लिया जा रहा है चीफ मिनिस्टर। एक तो लेगेसी का है, एक उनको नवाज शरीफ साहब को बचाना है जितने दिन भी वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और उन्होंने एक चीज और साबित करने की जो नाकामी हुई वो शहबाज शरीफ साहब पे वो लागू करेंगे कि जब वो नाहाले होंगे तो ये कहेंगे हम शादी शहीद हो गए, शरीफ फैमिली के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी हो रही है। मुझे भी घर भेजा और शहबाज शरीफ को भी घर भेजा। इनको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने घर जाना है, हर सूरत घर जाना है। ये देयर इज नो वे, मतलब अगर ये नाअहली मेरे हिसाब से जो हुई वो 15 दिन पहले या 2 महीने पहले होती, आज के दिन तक शहबाज शरीफ साहब भी घर जा चुके होते। लेकिन दे वांट टू पिक्चर इट इन अ वे जो वो मजबूर हो गए कि नहीं कर सके अपने आप को सियासी शहीद साबित, वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर रख के करना चाहते हैं। तो इनके 3 है। एक
फैमिली लेगेसी बचा ले। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका ही भाई पीएम हाउस के अंदर हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब वो नाअहल होंगे तो ये रोएंगे आके टीवी के ऊपर कि हमारे शरीफ खानदान के साथ गेम हो रही है, और जो उन्होंने कहा कि पैरामा वो मुन्ना के वालिद का नाम नहीं ले रहे, वो मुन्ना के वालिद एक्चुअली मसला ये है कि मुन्ना के वालिद है फौज, और फौज का नाम लेते हुए घबराते हैं। फौज के बाद इनकी भी फाइलें हैं। मुन्ने के अब्बा जो है वो है फौज, तो अब्बा जी का नाम ही इसलिए लेते हुए घबराते हैं कि उनका फाइल है, जिनके पास जिनके बारे में फौज का फाइलें नहीं है वो खुले आप बात करते हैं। हम एहतसाब की बात करते हैं, हमें कोई डर नहीं है। हम पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन से लेकर पुलिस वाले से लेके जजेस से लेके जनरल तक की बात करते हैं। हमारी फाइलें नहीं है, जिस हमारी फाइलें बच जाएगी उस दिन हम भी मुन्ने के अब्बा से नाम लेते हुए कतराएंगे। हमें कोई हमारा कोई डर नहीं है किसी चीज का। टिल द टाइम आप मुल्क के दुश्मन नहीं है, आपकी फाइलें नहीं भरी हुई, आप हर करप्ट आदमी के मुझे आपसे पूछना था व्हाट्स नेक्स्ट, लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना मेरे साथ। प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। मुझे बार बार वो कट जाएगा प्रोग्राम, फायदा कुछ नहीं होगा। मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। ये हमारे जो प्रोग्राम है ट्रांसमिशन का हिस्सा है, ये अभी कंटिन्यू रहेगी। ब्रिगेडियर साहब, आई एम सॉरी मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकी, लेकिन जब प्रोग्राम से आऊंगी तो मुझे आपसे बेसिकली जानना है कि शहबाज शरीफ साहब के कौन कौन से ऐसा केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे रेफरेंसेस हैं जो इस वक्त नैब में मौजूद हैं, और प्लस ये जो अब है कि जी एक तो ये कि नैब की जितने केसेस हैं उसकी जो सुपरविजन करेगी वो अदालत एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब करेंगे, और उसके साथ साथ जो हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज के जो केसेस या रेफरेंस वहां पर नैब में भेजे जाएंगे, उनका प्रोसीजर अब क्या होगा। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रिगेडियर साहब से भी जानेंगे, जान चकजई साहब को भी कुछ अपने हिसाब से मजीद कुछ बात करनी है, तो लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वापस आएंगे, इस ट्रांसमिशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे हमने ब्रेक पे जाने से कबल ये कहा था कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा तकरीबन 12 बजे से पहले 12 बजे तक, उसके बाद हम हेडलाइंस की तरफ जाएंगे और इस प्रोग्राम को वहीं पे खत्म भी करेंगे। प्रोग्राम में शौकत बसर साहब ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी जरा हम वेलकम कर लें। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जाना चकजई साहब हमारे साथ हैं अभी कुछ देर और के लिए, और उम्मीद है कि कुछ ही देर में हमें फिरदौस आशिक खवान साहबा ज्वाइन करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब, मैं जरा आपसे पहले पूछना चाह रही हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि इस वक्त उनके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं, और जो फैसल वादा भी पहले से में कह रहे थे कि वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, उस पर भी जरा बताइएगा किस किस केसेस में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उदैबिया पेपर्स मिल्क का तो है ही हमारे सामने चीज। देखिए नादिया, बेसिकली 28 केसेज हैं जो शरीफ फैमिली पे। आई एम नॉट वेरी सर्टन कि एक्सक्लूसिवली इनके ऊपर कितने, लेकिन हुदैबिया का तो आपको पता है सारा केसेस का। ये और ये सिर्फ चेयरमैन नैब ने, जाहिर है कि जब आप लीडर्स ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द गवर्नमेंट मिल के बनाते हैं, जब कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के चेयरमैन आएंगे तो वहाँ पर ये इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये तकरीबन डॉर्मेंट कर दिए गए और पड़े हुए थे। और अब ये नेचुरली जितना प्रेशर सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर डाला है नैब के ऊपर, उससे आई एम श्योर कि ये केसेस भी निकलेंगे। और साथ ही हुदैबिया का आपने देखा होगा 1-2 दिन में वो इसका अपील भी इसके दायर कर रहे हैं। ये तो इनके केसेस की बात हो गई। अब ये जो नए रेफरेंस आए हैं, इसका प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि उन्होंने दे दिए 6 वीक्स में इन्होंने रेफरेंस फाइल करना है। रेफरेंस का मतलब ये है कि जो ही ये रेफरेंस तैयार होगा तो इनके वारंट्स निकलेंगे, और वारंट्स में नेचुरली दे विल गो फॉर बेल के लिए। यहाँ ये एक्सपेक्ट कि अगर चेयरमैन नैब अभी इतनी अंडर प्रेशर होने के बाद अगर वो सही एक्शन लेते हैं तो ही शुड पुट देम ऑन ECL। दैट इज द रूटीन प्रोसीजर, ताकि जब रेफरेंस फाइल होता है और या पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं जिनके रेफरेंस फाइल होंगे, मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, जिसके भी रेफरेंस फाइल होंगे उनके ये अरेस्ट वारंट भी निकलेंगे और ECL पे भी डालना चाहिए, ताकि ये कम से कम अपने ब्रीफकेस उठा के ना जा सकें। बल्कि आई विश कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को ही कर देना चाहिए था थोड़ा सा, ताकि और एम्फेसिस चेयरमैन नैब पे आ जाता। बाकी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दी हैं कि वो इन्फ्लुएंस भी इस पर नहीं करेंगे टीम को, उसके बाद मॉनिटरिंग भी होगी, 6 महीने में सुपरविजन होगी ना, बिल्कुल होगी। तो ये लेकिन इतना बड़ा ये एक कैरेक्टर फेलिंग की बात आ जाती है चेयरमैन के लिए कि आप ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऐसी रिस्ट्रिक्शन चेयरमैन पे लगा रहे हैं हु इज अ मैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द कंट्री। द एपेक्स अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, इसके ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है। तो इस लिहाज से ये बात आ जाती है। फिर उसके बाद ये केस जो होगा ये आपका अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चला जाएगा। जो ही इसके रेफरेंस फाइल होगा
یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چلا جائے گا, وہاں پروسیڈنگ ہوں گی, وہ مانیٹرنگ ہوگی اس کے ساتھ. سو اٹ از ناٹ کہ اس میں زیادہ کام نیب کا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کے بھی ریفرنس دائر ہوگا اسی طرح. ایبسولوٹلی جے آئی ٹی کی انہوں نے کہا یہ رپورٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے انویسٹیگیشن رپورٹ, اور اس کی بیس کے اوپر ریفرنس جائے گا جو چلا جائے گا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب رکیے گا. اچھا جانے سے آئی نو کہ یو ہیو ٹو لیو, مجھے تو یہ بتائیں کہ اب جو پی ایم ایل این نے اناؤنس کیا ہے کہ جو قانونی جنگ لڑے گی, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس آپشنز ہیں, قانونی ریویو کا رائٹ ہمارے پاس ہے. آرٹیکل ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں؟ رائٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے, اس لیے بالکل یہ آپشنز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ابھی ٹیکٹیکلی لیگل ٹیم نے فیصلہ کرنا ہے, لیگل ٹیم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا ریکورس کب اور کہاں. دوسرا آپشن ہمارے پاس آرٹیکل 44(5) آج بھی ہے, پارلیمنٹ کا آپشن ہمارے پاس ہے, آئین میں ترمیم کا آپشن ہمارے پاس ہے. تو جو بھی لیگل آپشن میں ترمیم پارلیمنٹ کیا ترمیم کرنی ہے ابھی 63 پہ تھا, اگر پارلیمنٹ 62-63 اڑا دینا ہے. دیکھیے یہ اگر یہ 58(2)B کلاس کی طرح استعمال ہوگا تو ایک نیا راستہ ہے جمہوریت پہ شب خون مارنے کا. تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا راستہ اس کو 4 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا کرپشن پہ وہ غرض گئے؟ عدالت نے شب خون مارا ہے جمہوریت پہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آج کا فیصلہ شب خون ہے جمہوریت کے خلاف, آج کا فیصلہ انصاف کا انکاؤنٹر ہے, آج کا فیصلہ. ایک سیکنڈ جانب سے اگر شہباز شریف پہ یا انفیکٹ نواز شریف پہ کوئی ریفرنس دائر کرتے ہیں, ان کو نائل کرتے ہیں, تو اس سے پوری جمہوریت ختم. اتنا فرجائل سسٹم ہے ہمارا. جمہوریت بالکل ہمارا کمزور ہے. اگر آپ اتنا فرجائل ہے کہ نواز شریف کی جانے سے جمہوریت پہ شب خون. نواز شریف صاحب ایک مضبوط لیڈر کو جب آپ گھر بھیجیں گے تو اس پورے سسٹم کو لیڈرز تو آپ بنائیں گے نا, آپ اپنی پارٹی سے بنائیں نا. آپ کیوں شریف خاندان میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی نیا لیڈر؟ پاکستان کے عوام کا ڈیسیجن ہے, پاکستان کے عوام نے ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے ووٹ دینا ہے, اگر انہوں نے آپ کو نہیں دینا, مجھے نہیں دینا, تو یہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے. یہ عدلیہ کے شب خون ہے جمہوریت کے اوپر, آپ مان رہے ہیں؟ میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں, میرے منہ اپنا ڈالیں. نہیں میں کب ڈال رہی ہوں؟ آپ نے بولا آج کا فیصلہ جمہوریت پہ شب خون ہے, میں نے یہ کہا. یہی تو میں نے بھی بات نہیں کی. اگر فیصلہ کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا. تنقید کرنا, فیئر کمنٹ کرنا میرا رائٹ ہے آئین کا. ارے تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں. تو آپ نے ٹویسٹ کیا کہ میں نے عدلیہ کا لفظ استعمال کیا. نہیں تو فیصلہ کس نے دیا ہے؟ فیصلہ جس نے بھی دیا, میں فیصلہ عدلیہ نے نہیں دیا. میں نے فیصلہ کیا بات جان کیا بات کر فرق ہے. نہیں کیا فرق ہے؟ نہیں آج کا فیصلہ, ایک سیکنڈ رک جائیں جی, آج کا فیصلہ جمہوریت پہ شب خون ہے. فیصلہ میں نے دیا ہے. فیصلہ جس نے بھی دیا, جس نے بھی نہیں دیا عدالت نے دیا ہے. عدالت کے فیصلے پہ تنقید کرنا میرا رائٹ ہے. تو آپ کریں نا, پھر کیوں کر رہے ہیں نام, پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے منہ میں لگ رہا, پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ٹویسٹ کر رہی ہوں؟ آپ 50,000 دفعہ تنقید کریں. نہ کریں. نہیں میں ٹویسٹ کر ہی نہیں رہی. آپ نے کہا کہ جس نے فیصلہ دیا, ایک سیکنڈ رک جائے, میری بات سن لی. آپ نے کہا جس نے فیصلہ دیا اس نے جمہوریت پہ شب خون مارا. الفاظ میں نے یہ نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا. سوری, میں نے کہا, آپ نے لیٹ می کریکٹ, آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آج کا فیصلہ جمہوریت پہ خون ہے. آئی ریپیٹ مائی سیلف, آج کا فیصلہ جمہوریت پہ شب خون ہے. آج کا فیصلہ سیاسی انکاؤنٹر ہے انصاف کا. میں نے یہ کہا ہے. آپ نے جمہوریت پہ شب خون قرار دیا ہے. میں نے یہ فیصلہ قرار دیا ہے. اس فیصلے تو یہ فیصلہ کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے. دیکھیے فیصلے پہ جج یعنی جوڈیشری کے فیصلے پہ تنقید کرنا میرا رائٹ ہے. کرے نا. تو آپ اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں, آپ نے عدالت کو کہا ہے. یہ میں نے کہا عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے نا. مس انٹرپریٹ کر رہی ہے. وہی والی بات, فیصلہ کس نے دیا ہے؟ نہیں فیصلہ کس نے دیا ہے؟ ایک سیکنڈ, فیصلہ کس نے دیا ہے؟ عدالت نے دیا ہے. ان کی پرانی عادت ہے یہ بڑک مارنے کی بھی آتی ہے اور پاؤں پڑنے میں دیر نہیں لگاتے. یہ آپ کو پتا میں کیا ٹویسٹ کر رہی ہوں, مجھے یہ بتائیں ذرا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہے ہیں جس نے فیصلہ دیا ہے, میں نے کہا عدلیہ نے فیصلہ دیا, کہ آپ ٹویسٹ کر رہی ہیں. نادیہ ان کی فیصلہ میں نے دیا ہے, آپ نے دیا ہے, پی ٹی آئی نے دیا ہے. کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو احسن اقبال نے کہا تھا کہ جوڈیشل 58(2)B لگنے جا رہی ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ عدالت 58(2)B لگانے جا رہی ہے. یہ وہی میاں صاحب کس کو کہہ رہے تھے سازش ہو رہی ہے, ڈرامہ لگا ہوا ہے. نام وہ ابھی خرم گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ مننے کے بغیر نام نہیں لیتے, سازش کر رہے ہیں, نام نہیں بتائیں گے کون کر رہا ہے. میری بات سنیے, بات یہ ہے اصل میں یہ وہی میاں صاحبان ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. لیکن اب چونکہ 70-80 ہے, یہ حملہ کر نہیں سکتے. اور دیکھیں نا اب ان کے پاس جواز کیا ہے, ان کو منہ کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ آپ بددیانت بھی ہیں, آپ کرپٹ بھی ہیں, آپ صادق بھی نہیں ہیں, آپ امین بھی نہیں ہیں. اچھا اب اس کے بعد نادیہ جو اگلا سین ہے نا, جو ابھی بریگیڈیئر صاحب بات بتا رہے تھے, اگر ابھی کوئی اور ہوتا, چونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ ملزم بن چکے ہیں, فی الفور میں سمجھتا ہوں سیکرٹری داخلہ کو ان کے ECL پہ نام ڈالنے چاہیے. اور میری خبر ہے کہ میاں نواز شریف, گاڈ فادر, سسلین مافیا ڈان صاحب سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں, اور سیف ایگزٹ مانگا جا رہا ہے کہ مجھے جانے دیں,
میں یہاں سے اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک اور NRO سنے میاں نواز شریف، مریم بی بی، جوائی صاحب، سوری کیپٹن صفدر، اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز پہلے بار جا چکے نا، ان سب کا معاملہ ختم. یہ تو فیصلہ آ گیا نا. ابھی شہباز شریف جو حدیبیہ والی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں نون لیگ رہ جائے. آج میں آپ کو پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، نون لیگ ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. یہ وہ سب دودھ پینے والے مجنو ہیں جو پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھے، کیونکہ نظریاتی بات چھوڑی ہے. نون لیگ کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے، کبھی چے کاف دال لام، ہر آنے والے عمر کی اپنی اپنی مسلم لیگ ہوتی ہے. یہ مسلم لیگ اب تاش کے پتوں کی طرح بکھرے گی، کوئی کدھر نکل جائیں گے، کوئی کدھر نکل جائیں گے. اور یہ وہی دیکھیں نا، تلال، دانیال، آج کدھر ہے سارے؟ کسی چینل پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی بندہ بھی نہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بات مکمل کر لیں. نادیہ یہ اب ان کے یہ سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیا جائے. شہباز شریف ابھی بھی اس بات میں ہے کہ چونکہ اس بات کے سازش کے بتاج بات کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ معافی نامہ جی فلاں جی. اب ڈیل کے دور نہیں رہ گئے. انہوں نے ابھی جیسے اچکزئی صاحب عدلیہ کو برا بلا کہہ رہے تھے، اسی طرح ان کے تمام سپوکس مین 1.5 سال کبھی عدالتوں کو گالیاں دے رہے تھے. جی آئی ٹی کس نے بنائی تھی؟ جی آئی ٹی ایکسٹینشن تھی سپریم کورٹ کی. ان کو کیا کہا گیا؟ ہم آپ کے بچوں کو مار دیں گے، آپ زمین تنگ کر دیں گے، یہ قصائی ہیں، یہ جیمز بانڈ ہے. بات مکمل کر لوں. ایک شعر ان کی نظر ہے، کل تک شعر کے بعد ان کو ٹائم دے دیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پسند ہے، تکبر پسند نہیں، غرور پسند نہیں. وہ کہتے ہیں نا، کل تک ایک شخص یہاں پہ تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اب ذرا دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ جب زیرو کرنے آتا ہے نا، کل تک یہ میاں نواز شریف اس کے خلاف فیصلہ آ جائے. آج وہی میاں نواز شریف ہے جو عبرت کا نشان بن کے بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کی بات کا ذرا بریگیڈیئر صاحب سے جواب لے لوں، آپ کے پاس آؤں گی، آپ کے پاس آپ کے پاس آؤں گی. قانون اور بریگیڈیئر صاحب جب یہ بات ہوتی ہے کہ جو فیصلہ تھا یہ شب خون مارا گیا جمہوریت پہ، تو سوال یہ ہے کہ ہماری جمہوریت اس حد تک فریجائل ہے کہ اگر ایک خاندان کے ایک فرد کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو پورا سسٹم ہمارا دھڑم سے گر پڑے گا. اب یہ دیکھیں نا نادیہ، یہی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے، یہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے یا سیویلین ڈکٹیٹرشپ ہے یا فرد واحد کی جمہوریت؟ تو سسٹم کو تو آپ نے خود کمزور کر دیا نا کہ ایک انڈیویجول سے چل رہی ہے، ایک سے چل رہی ہے. یہ خود کریں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ پورے کے پورے آپ دیکھیں گے 10 پرماننٹ نااہل ہو گئے ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہیں. تو آپ پی ایم ایل این کے بجائے اب یا تو یہ پر شریف فیملی کے ایس لگا دیں گے، یا اس کو پیپل پارٹی یہ پوری پی ایم ایل این کو ایک اور کوئی اور نام دے دیا جائے گا. یہ پرابلم ہے. وہ نام شین بھی ہو سکتا ہے اور کاف بھی نہیں. کاف بھی ہو سکتا ہے، کاف تو ہو سکتا ہے، ایس تو شہباز شریف بھی ہو سکتا ہے، شہباز شریف سے بھی ہو سکتا ہے، شریف فیملی سے ایس لگ سکتا ہے، یا یہ پرماننٹ پی ایم ایل کاف کے ساتھ چلے جائیں گے. تو یہ ایشوز ہیں، آپ مجھے بتائیں. اور پھر ایک آدمی کو بھیجا، اگر وہ کرپشن میں تھی، فیملی تھی، تو آپ کے پاس پورا راستہ کھلا ہوا ہے آپ کے لیے یہ ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک پروسیس. بڑے بڑے نام ہیں آپ کے پاس، آپ کی پوری کیبنٹ ہے آپ کے پاس. نہیں کرتے ہیں اب وہ ٹھیک ہے، فی الحال ظاہر ڈیزالو ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، پہلی بات یہ کہ ریفرنسوں سے، ٹرائل سے آپ نواز شریف صاحب کو نہیں ڈرا سکتے. ان کے خلاف پہلے بھی مچھر کاٹنے سے کون رویا تھا؟ فیصلہ کون بھاگا تھا؟ چیخوں کی آوازیں پوری قوم نے سنی تھی. قابو آلینڈ دے رہا چیخا میں کو نہیں درمیان میں آپ نہ بولیے، پلیز ڈونٹ اسپیک ان مڈل. اچھا، ان کو 25 سال کی سزا ہوئی، ان کو جیل کی دھمکیاں دی گئی. یہ سیاسی لوگوں کے لیے کوئی 21 سال کی سزا ہوئی تھی اور ایگریمنٹ کر کے سعودی عرب چلے گئے. سے آپ کسی کو ڈرا نہیں سکتے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. 21 سال کی سزا ہوئی تھی اور 2 سال میں گئے تھے، 1.5 سال میں. کہا پہلے کہا جی وہ کوئی معاہدہ نہیں، پھر کہا 5 سال کا، پھر بعد میں کہا 10 سال کا. تعصب کا اظہار تھوڑی دیر بات کریں، لیٹ می فنش پلیز. دوسری بات یہ کہ آپ ایک شخص، ایک خاندان کے ایک آدمی کا آپ نام لے رہی ہیں. وہ 1.5 کروڑ پاکستانی عوام کا ووٹ کا ان کا وہ نہیں ہے، پوری پارٹی نے ووٹ لیا ہے. انہوں نے نہیں ووٹ لیا. آپ کو اپنی ووٹ آپ کو اپنی ووٹ کی توقیر کا اہمیت نہیں ہوگا. مجھے ہے، میرے ووٹ کی اہمیت جو ہے کسی بھی طرح سے وہ میرے لیے ایک استحقاق ہے. کسی اور ادارے کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ میرے منتخب پرائم منسٹر کو اس آفس کو اس طرح جو ہے گھر بھیجا جائے، وہ بھی اس بنیاد پہ جو کوئی بھی ایسا گراؤنڈ نہیں ہو جو واقعی اس میں کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ ہو، اس میں منی لانڈرنگ کا کوئی ہو، پاناما کا کوئی ایشو ہو. یہ ساری چیزیں آپ ختم ہو گئی ہیں. ایک پریزمپشن، ایک پریزیوم سیلری کی بنیاد پہ آپ اسحاق ڈار کا وہ اعترافی بیان بھول رہے ہیں جو نیب کی فائلوں میں دبا ہوا تھا. کورٹ نے نہیں لکھا ہے نا، میری بات سنیں، یہ جو آپ کہہ
कह रहे हैं ना 1.5 करोड़ कोर्ट में साबित तो कर दिया। अचकज़ई साहब आप कह रहे हैं ना 1.5 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया। सुनिए मेरी बात, जब वोट दिया था उसमें पनामा लीक्स नहीं आई। जब वोट दिया था तो उनको नहीं पता था कि इनके खिलाफ इतनी चीजें साबित तो नहीं हुआ ना। साबित हुआ आज की जजमेंट में ये है कि वो पाकिस्तान को भेज दें, ये नहीं कहा था। उसके जजमेंट भी है कि वो मनी लॉन्ड्रर है। कौम ने ये नहीं कहा था कि आप कौम का पैसा लूट लें, करप्शन कर लें, अब आप पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट उनको भेज दें, कौमी मफादात को भेज दें, ये नहीं कहा था। नंबर 1 ग्राउंड, नंबर B, C, D कुछ भी नहीं है। आप इस ग्राउंड की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर को तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। बोली जा रही नादिया, मुझे बात बताइए। नादिया एक बात बताइए, आपको आवाज आ रही है क्या अचकज़ई साहब? अच्छा, मुस्लिम लीग नून आपने बताइए, देखिए चेक करें जरा, आगे आ जाए, कोई बात ब्रेक हो गई है। नहीं। अच्छा नादिया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको कैप्टन सफदर को सुना था, आपने कहा ना जमहूरियत, भाई ये कहते हैं 2 कौमी नजरिया शरीफ खानदान का नाम है, कौमी सलामती शरीफ खानदान का नाम है, जमहूरियत शरीफ खानदान का नाम है। ओ भाई वही जो जनरल जिलानी था जिसके गमले में साबिक वज़ीर आज़म जो है वो कायदे आज़म थे, जनरल जिलानी जिसके गमले में आप पैदा हुए, जिनका मकान बना रहे थे आप टेंट में, बात वही ज़ियाउल हक। मैं समझता हूँ आज के फैसले ने पाकिस्तान में लूटमार की सियासत, करप्शन की सियासत, इंतकाम की सियासत, अभी तो बाकर नजफी की रिपोर्ट आने दें, शहबाज शरीफ की जो तैयारियां कर रहे हैं होगी वो आएगी। मैं आज आपको कह रहा हूं कि विद इन 1 or 2 वीक्स पब्लिक होगी, जिसका मरकजी मुल्ज़िम कौन है? राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और डॉक्टर तौकीर शाह। उसके बाद ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ अगला लीडर होगा। मैं आपको अभी अर्ज करूं, मुझे ये बता दें, ये मुकाफात अमल नहीं है, ये वही मियां नवाज शरीफ आज कह रहे हैं बड़ी अदलिया की बात करते हैं, वही अदलिया जब सैयद यूसुफ गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भेजा गया, जरा साठ चलाइए ना मियां साहब का। मियां साहब घर जाइए, उस वक्त अदलिया के बड़े डोंगरे बजाए जाते थे, काला पैंट को टाई पहन के हमारे खिलाफ अदालत में चले गए। ये मुकाफत अमल है, जो साजिशें करते थे, जो साजिशी टोला था, चूंकि ये कहते हैं सियासतदान, भाई आप तो सिस्टम की पैदावार है, आपको कभी हमेशा सिस्टम लेकर आता है, आपको आवाज कभी नहीं लेकर आए। ब्रेक लेना है वन सेंटेंस। अभी भी प्राइम मिनिस्टर हमारा आएगा, अभी भी मैंडेट हमारे पास है, तो फिर जमहूरियत खत्म कैसे हो गई? जमहूरियत कैसे खत्म हो गई फिर? आज भी नवाज शरीफ रहने दें, लेकिन लीडरशिप उनकी खत्म नहीं कर सकते। कैसे मारा गया? खत्म नहीं हुई ना, लीडर को आप टेक्निकली कैसे मारा गया? जमहूरियत पर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लीडर को आप जमहूरियत पर कैसे मारा गया ये बताइए। तो भुट्टो को खत्म कर सकते, भुट्टो को आपने जेल में डाल दिया। आज भी भुट्टो जो आज भी पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। लिहाजा टेक्निकल तरीकों से आप पॉपुलर लीडर्स को खत्म नहीं कर सकते। भुट्टो का नाम न लिया करें प्लीज। भुट्टो जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जान अचकज़ई साहब प्रोग्राम से जा चुके हैं, फवाद चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, इनको शायद आवाज नहीं आ रही है। शौकत बसर साहब, अब मसला ये है कि आप आगे क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से अब ये तो सब रेफरेंस में चले गए, PMLN का मुस्तकबिल, और उसके साथ अब जब एहतसाब की बात होती है, जब एक रिवायत शुरू हो गई, एक ट्रेंड शुरू हो गया। मैं इनसे फवाद है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी। अच्छा फवाद, मैं आती हूँ वापस। फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि एक बहुत बड़ा काम हो गया, उसके लिए आपको मुबारकबाद भी, कि जो बेसिकली एक टास्क था, और अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली दिस इज नॉट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर और नॉट अबाउट द नवाज शरीफ, दिस इज अबाउट समथिंग लाइक ऑन एंटी करप्शन और अगेंस्ट द करप्शन। अब व्हाट्स नेक्स्ट? ये प्रोसेस आपका यही आपको रोकना है, या मजीद करप्ट जो सियासतदान है उन पर भी हाथ डालना है? वो कौन हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि तो बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। ये जो फैसला है इसके बाद तो शो होना चाहिए कि जो बाकी लोग हैं, खसूसन जो पनामा पेपर्स में 400 लोग आए हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अदलिया को चाहिए कि अपने जो जज हैं उनको खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाए, ताकि एक जो मामला शुरू हुआ है ये एक कंक्लूसिव हो और ये किसी नतीजे पे पहुंचे। और जिस तरह से आपने बिल्कुल सही बात की कि इट्स नॉट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ, किसी की जाती दुश्मनी नहीं है, इट्स अबाउट द प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट है। और प्रोसेस जो है उसके लिए ही पाकिस्तान में वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में
جہاں پہ کہ کوئی جو عرب ملکوں میں یا تھرڈ ورلڈ میں جہاں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی فیس کرے. پاکستان میں ہم نے ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے کہ جہاں پہ نہیں وہ ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ کی اچیومنٹ ہے, وہ تو ہسٹری میں لکھی جائے گی, سنہرے حروف سے لکھی جائے گی. سوال اب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہی کہتے تھے کہ صرف نواز شریف کیوں, چلے جی وہ ہو گیا, کیا اگلی باری ہے زرداری؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جو 400 لوگ پیناما پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں, سب سے پہلے تو ان کو سامنے آنا پڑے گا. پھر جن سورا اقامے نکلے ہیں وزیروں کے اور ان کے اکاؤنٹس وہاں پہ ہیں اور انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے, ان کے اوپر جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور جو پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, پی ٹی آئی اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم پرسوں اپنے کل ہماری میٹنگ ہے, کنسنٹریٹو میٹنگ ہے, جس میں ہم طے کریں گے کہ اگلی ہمارا کیا لائے عمل ہوگا. اور پرسوں ہم نے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجتماع انشاءاللہ ہوگا اور اس میں ہم جو ہے وہ اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. کیا ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں, یہ جو اقامے والی آپ نے بات کی جیسے اس میں خواجہ آصف ہو, ایسر اقبال ہو, یہ جو شخصیات جن کے نکل رہے ہیں؟ جی ان پہ ریفرنسز ہو رہے ہیں. عثمان ڈار کر رہے ہیں خواجہ آصف پہ اور ابرار الحق کر رہے ہیں احسن اقبال. اچھا ٹھیک ہے, فواز رکیے گا. شوکت بسر صاحب مستقبل کیا رہ جائے گا, کیا دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کا اس صورت؟ گیم از اوور, چونکہ پورا خاندان تو آ گیا, ایک تو ڈسکوالیفیکیشن میں چلے گئے, باقیوں کے خلاف ریفرنس. اور آپ کو پتا ریفرنسز جو ہیں اس میں جتنے بھی نیب کے قوانین ہیں بہت سخت ہے. ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ سیکشن 18 تک کمپلیٹ جائے گی, 24 کے تابع وارنٹ نکلیں گے. جب پرائم منسٹر جیل میں پڑا ہوگا, چونکہ اب بری زمان تو کرانی پڑے گی, قانون تو سب کے لیے برابر ہے. جب پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے بچے دو تو آلریڈی جا چکے ہیں, اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوگا, جو اس کا نامزد کرنا ہوگا, اس کی کیا فیٹ ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور ویسے بھی میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں, مسلم لیگ نون کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے. یہ وہی سارے لوگ ہیں, آدھی کیبنٹ وہی ہے جو پرویز مشرف کے ساتھ تھی, 90% وہی لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف خاندان پلس شہباز شریف, اس کو ان کو الگ مت سمجھیے, مجھے سارے کا سارا خاندان اس, چونکہ وہ ادیبیہ والا جب کیس نکلے گا, ابھی شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں, بگلے بجا رہے ہیں, شاید میں بچ جاؤں گا, میرا خیال کہتا ہے وہ بھی نہیں بچیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ تو باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ ہے. چلے اس سے ایک ہاتھ آگے چلتے ہیں. جب آپ یہاں سے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ریفرنسز میں جائیں گے, 6 مہینے کا دیا ٹاسک, اب ذرا اس کو اور اس کو مانیٹر کون کر رہا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح جے آئی ٹی کو مانیٹر کر رہی تھی سپریم کورٹ, یعنی کہ جے آئی ٹی ایکسٹینشن تھی سپریم کورٹ کی. یہ بھی اگر چیئرمین نیب, میں خود کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کہہ رہا ہوں, کرپٹ آدمی ہے. اگر وہ صحیح آدمی ہوتا تو یہاں سپریم کورٹ میں جانے کے لوگوں کو مکمکا سے لگا تھا. مجھے نہیں پتا کہ مکمکا سے لگا تھا. سن لیں یس بالکل, اپوزیشن لیڈر ہی مل کے لگا رہے ہوتے نا. کسی کو آپ نہیں جانتے کہ کون کیا ہے. خورشید شاہ صاحب کا بیان ان کے متعلق آیا ہے, جانتے نہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں. لگانے کے بعد یہ اندازہ نہیں تھا کوئی اس طرح بہیو کرے گا. اگر جب یہ پاناما والا معاملہ آیا تھا, اگر ادارے کام کر رہے ہوتے, فرض کریں نیب, ایف آئی اے, تو آپ کو عدالت جانے کی ضرورت تھی. پورے کا پورا ٹبر اندر پڑا ہوتا اور وہیں سے احتساب شروع ہو جاتا. اب آپ عدالت میں جانے کے حق میں تو آپ تھے بھی نہیں نا. میں آج بھی کہتا ہوں, یہ سب کے لیے معجزہ ہے, سب کے لیے معجزہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کبھی سوچتا تھا کوئی. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالے نا, جب جے آئی ٹی بنی, انہوں نے کہا 19-20 گریڈ کے افسر کہاں یہ جرات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سمجھتی تھی کہ لاڑکانہ کے لیے اور قانون ہے, رائبن کے لیے اور قانون ہے. ایک بات صرف 6 مہینے ہیں ٹوٹل. آپ مجھے بتائیے 6 مہینے کے اندر, اور جو سزائیں ہیں وہ 14 سال سزائیں ہیں. اگر 14 سزائیں اور ڈسکوالیفیکیشن بھی سب کی ہو جائے, جیلوں میں پڑے گا نا. اچھا فواد, ایک تھوڑا سا لیگل, ایک وہ یہ اپنی لیگل ایکسپرٹ یہ بھی ہیں شوکت بسر صاحب, جو بارہا پی ایم ایل این یہ کہتی رہی کہ جی کچھ پروف نہیں ہوا کہ آیا کہ ہم نے کرپشن کی ہے, آیا کہ سرکاری خزانے سے کوئی خرد برد ہوئی ہے, کوئی کک بیکس ہیں, کوئی کمیشن ہے, یہ پروف نہیں ہوا. اور یہ بھی ثابت وہ نہیں کر سکے کہ جی یہ منی ٹریل, وہ والی کہانی اپنی جگہ. لیکن ریفرنسز کے بعد نیب میں کیا اب یہ پروف ہونے کی ایک رہ جائے گی؟ دیکھیں پروف تو ایک چیز ہو چکی ہے. جو ایون فیلڈ ایوینیو کی اپارٹمنٹس ہیں ان کا پروف ہو چکا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہے. یہ بھی پروف ہو چکا ہے کہ حسن نواز شریف جو اربہا نہیں پروف یہ نہیں ہوا نا کہ آیا انہوں نے یہ پیسہ حاصل کہاں سے کیا تھا, آیا کہ کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, کوئی کمیشن لیے ہیں, کوئی کمیشنز لیے ہیں, کوئی کک بیکس ہوئی ہیں, سرکاری خزانے سے خرد برد کی ہے. یہ پروف نہیں ہوا. حدیبیہ کا کیس اور کیا ہے,
हुदैबिया का केस ये है कि मोटरवे से 8 अरब रुपया कमीशन लिया गया। वो कमीशन खेस्ता खान और मिस्ता खान नाम के 2 हवाला डीलर्स ने उस कमीशन को बाहर भेजा और 1.3 अरब रुपया चालीस शरीफ फैमिली के अफराद के नाम लग के वापस आया और ये पैसा रोटेट हुआ और वो फिर नीलसन और नेस्कोल में गया जिनसे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए। दूसरा जो रेफरेंस ओपन हो रहा है वो हो रहा है कि जो यूरिया खाद चाइना से डैमेज यूरिया खाद मंगाई गई और उसका मामला है। फिर जो 13 कंपनियां हसन नवाज शरीफ की डिस्कवर हुई जिसमें फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है, क्वेंच है और वो सारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं FZT उनको पैसे दे रही थी, वो पैसे रिवॉल्व हो रहे थे और रिवॉल्व हो के पैसे जो है वो वापस FZT कंपनी और इनके दरमियान आपस में जा रहे थे। तो ये जो सारे रेफरेंसेज 9 हुए करप्शन के रेफरेंसेज है ना, तो उनकी डिटेल्स जो आगे फाइल होगा ज्यादा मीडिया पे आएगी। फर्क सिर्फ ये है कि मीडिया पे उसकी इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई है जितनी के अदालत के अंदर हुई है। अच्छा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से आया ये फिगर आउट कर लिया गया है? ये बिल्कुल ये पता है सबको पता है, 1-1 रुपए का पता। जी ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, देखें ये 1990 में जो मोटरवे बनी है बेसिकली ये वो पैसा है, उसके लिए ये ऑफशोर कंपनी बनी है और ये फिर उसके बाद ये नैब में केस था जो उन्होंने फिर एफिडेविट भी दिया है और आप खुद फंस गए कि जी मुझे ड्यूरेस में मुझे जी हाँ बिल्कुल, तो आप उसमें वो खुद फंसे हैं। तो ये इनको समझ आनी चाहिए कि अब ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है और अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं शहबाज शरीफ को तो उनका केस अभी जो ही अपील जाता है तो he'll go for again he will go for bail। तो बेल प्राइम मिनिस्टर अगर एक नया वो बेल पे बैठा हुआ है उस मुल्क की क्या स्टेट है, गवर्नेंस क्या है। आप देखें ना एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को चलाने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। एक आपको गुड गवर्नेंस चाहिए, फिर मेरिट पे पोस्टिंग चाहिए, थर्ड ये कि करप्शन नहीं होनी चाहिए और फोर्थ ये कि करप्शन होगी तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सारी चीजें ये बात अपनी जगह। एक पॉलिटिकल बात जो एक खबर आई वो खबर ये आई, फवाद इस पे आप भी कमेंट कीजिएगा, फैसल शौकत बसर साहब आपसे भी बात करनी है कि प्रोबेबली सदर जो है हमारे सदर ममनून हुसैन साहब वो खराबी सेहत के बाइस वो मुस्ताफी होने का इरादा वो जाहिर कर रहे हैं या वो मुस्ताफी हो सकते हैं। ये क्या डेवलपमेंट है अचानक? पॉसिबल है कि चौधरी निसार ने जो ऐलान किया है कि मैं सियासत से दस्तबरदार रहूंगा, मैंने भी नहीं रहूंगा, चौधरी निसार वहां पे चले जाएं क्योंकि इख्तिदार के बगैर तो वो नहीं रह सकते। अब देखना यह है कि ममनून हुसैन वाली खबर भी वैसे चल रही है बड़ी तेजी के साथ, सोशल मीडिया भी फैली हुई है और उनकी सेहत तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अभी फवाद का भी सुन रहे हैं, वो भी पिम्स हॉस्पिटल में चले गए हैं। लेकिन नादिया अभी जो आपको सीन नजर आ रहा है ना इस खबर पर तबसर करने से पहले, अभी आपको ये सीन नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठे हैं, मुल्ज़म तो डिक्लेयर हो चुके। जब आपको 2-3 हफ्तों बाद ये लोग अदालतों में जमानतों पे होंगे, जरा सीन को जरा विजुअलाइज कीजिए। सीन ये नहीं रहेगा, सीन आपके पाकिस्तान का बदलेगा। जब मरियम इस बदलते सीन पे बात करूंगी, पहले इसी क्या नाम है आपका ब्रिगेडियर साहब, जरा आप भी इस हवाले से मुझे बता दीजिएगा जो खबरें आ रही हैं कि ममनून हुसैन साहब खराबी सेहत के बाइस मुस्ताफी हो जाएंगे, तो मुस्ताफी होने के बाद हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटशिप? देखें कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो आप उसको एनालाइज करें ना, उसमें आप ये चौधरी निसार की उन्होंने कहा इतने पुराने वो सियासी लीडर हैं, 30 साल 33 साल या 35 साल से वो सियासत कर रहे हैं, अचानक कहते हैं कि मैं आइंदा के बाद मैं रिजाइन भी कर दूंगा चाहे ये फैसला अगेंस्ट आए या फेवर में आए, मैं MNA का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं MPA का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं सियासत से किनारा कशी कर लूंगा। नो इसके बाद न्यूट्रल बन जाएंगे ये। आप प्रेसिडेंट के लिए न्यूट्रल होना जरूरी है, तो जब ये सारी पार्टी रिजाइन कर देंगे आई थिंक। और फिर आज चैनल 7 पे अभी मैंने खबर ये पट्टी देखी है, उस पर चल रहा है कि ममनून हुसैन तबीयत खराब होने की वजह से मुस्तफ़ी होने का इम्कान है। तो उसके अगर ये सारी बातें करने के बाद अगर आप 2+2 करें देन यू रियलाइज कि ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और इसी पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है जिस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी डिटेल नहीं बताई है जो वो बताना चाहते थे। अच्छा फवाद, इसी पे आपका भी कमेंट लूंगी, ये क्या पॉलिटिकल सिनेरियो? अच्छा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ नहीं है लेकिन अजीब सा पॉलिटिकल सिनेरियो बनना चाह रहा है, मे बी ये सब कुछ प्लान्ड हो। बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि ये कुछ प्लान भी था, ये सब कुछ डिसाइडेड भी था, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस भी हो गए थे और इस पे सेटलमेंट भी हो गई थी। एम आई राइट ब्रिगेडियर साहब? एब्सोल्युटली, दिस व्हाट आई फील कि ये तभी तो वो सारे मीटिंगें इतनी हुई हैं जाके पंजाब हाउस में, जहाँ पे साहबदार भी गए हैं जो देवर नॉट टॉकिंग टर्म्स विद चौधरी निसार साहब के साथ, और फिर जाके मीटिंग हुई है, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये सारी चीजें उनको पता चल चुकी हुई थी और ये कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस थी।
اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز چھوڑ رہا ہوں, آئی ایم آؤٹ آف پالیٹکس, اور پریزیڈنٹ وہی بنتا ہے جو کہ پالیٹکس سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ انالیسس کریں تو میرے خیال میں یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جب وہ پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں تو ترجمان دفتر خارجہ دفتر اس کے داخلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیا جائے. وہ پہلے پلان کر رہے تھے کہ میں چھوڑ دوں گا, لیکن پھر ان کا ڈیسیژن چینج ہو گیا کیونکہ شہباز شریف صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے, خواجہ سعد رفیع جو وہاں پر تھے انہوں نے ان کو کنونس کر لیا کہ آپ پالیٹکس نہیں چھوڑیں گے. تو وہ کنونس ہو گئے کہ وہ پالیٹکس نہیں چھوڑیں گے. چھوڑ رہا ہوں کا بیان ان کا پہلے کا تھا نہیں, تو انہوں نے یہ میٹنگ کے بعد تو پریس کانفرنس کی ہے. پریس کانفرنس کرنے کے بعد ساری اور اس پریس کانفرنس کے بعد وزارت داخلہ نے یہ کے ترجمان نے یہ تو کنفیوژن ہے ان کے. آپ ورنہ یہ تو پوری ریکارڈنگ جو ہے یہ ہر میڈیا اس میں موجود ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے, کیا کیا لفظ استعمال کیے ہیں, اور اس کے بعد یہ کمپرومائز ہوا ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ کافی حد تک ہو چکا ہے. یہ جو خبر آج نکلی ہے یہ ایسے خبر نہیں ہے, یہ خبر ویسے بھی رومر اڑی ہوئی ہے کہ شاید ایسی بات ہے کہ ممنون حسین صاحب کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ ایک ایکسکیوز بنائیں, آپ صدارت سے چھوڑیں اور آپ راستہ کسی اور کو راستہ دے دیں. چلیں ان کو بھی آزادی, کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ ایک بات ہے بریگیڈیئر صاحب, ان کو بیچاروں کو آزادی ملے گی, اپنے بچوں کو ملیں گے, جا کے کمرے میں بند کیا ہوئے ایک میں, باقی پورے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ میاں صاحب کا ہی قبضہ ہے, وہیں وہ سارے لوگ رہ رہے ہیں, تو بیچاروں کو آزادی مل جائے گی 14 اگست سے پہلے. دیکھیں میں تو اور دیکھ رہے, یہ تو الگ بات جو سامنے آ گئی کہ شاید یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے, لیکن جو فیصلہ آ چکا ہے اگر ہم اس پہ فوکس کریں, اس کے بعد مجھے تو شریف خاندان مکمل طور پر سیاست سے آؤٹ نظر آ رہا ہے کہ, اور میاں صاحبان کا یہ پرانا ہے بھی نہیں, وہ جیلیں کاٹنے والے آؤٹ ہوتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی ان ہوگی؟ نہیں, دیکھیں یہ بات سیاست میں نا ساری چیزیں چلتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ نون لیگ کے کچھ پیپلز پارٹی کی طرف بھی آئیں گے, پیپلز پارٹی اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر کے پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, تحریک انصاف کی طرف بھی جائیں گے. ابھی ان میں گروپس بنیں گے. فرض کریں پیپلز پارٹی کے تو اپنے لوگ چھوڑ رہے ہیں, پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. اپنی پارٹی میں سمجھتا ہوں پنجاب میں خاص طور پہ ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے, اور ابھی بلاول صاحب نکلیں گے, ہم لوگوں نے پلان سارا کیا ہوا ہے. یہ پچھلے 2 سال سے سوچ رہے ہیں بس ابھی بلاول صاحب نکلیں گے. پارٹیوں پہ, خاندانوں پہ, فیملیز پہ ایسے وقت آ جاتے ہیں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی بڑی عروج و زوال کی داستان ہے. آپ کے سامنے شہید بی بی سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں تھا. 18 سیٹیں کوئی نکلنے دے بلاول صاحب کو, بلاول صاحب نکلے نا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ملتان میں ہم جلسہ کرنے گئے, ہمیں کہا کہ آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے, لیکن اب آپ کو میں کہہ رہا ہوں بلاول صاحب نکلیں گے, ہر تحصیل تک جائیں گے. ہماری آرگنائزیشن مکمل ہو گئی ہے. کب نکلیں گے؟ میرا خیال کہتا ہے کہ ابھی اب فیصلہ آ گیا ہے, اس کے بعد ابھی جو میرے خیال میں فیصلہ ہو جائے گا. کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے, منڈے والے دن اجلاس بلانا ہی بلانا پڑے گا ان کو پارلیمنٹ کا, جس میں یہ کس کو نامزد کریں گے. کیئر ٹیکر آئے گا, اگر شہباز شریف کو کرتے ہیں تو اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی اپنا وہاں کینڈیڈیٹ دینے جا رہی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے لوگ 2018 کے الیکشن کی طرف فوکس کریں گے. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون, پھر میں فیصلے پہ آؤں گا, کس طرح سروائیو کرے گی کہ اگر اس کا سٹنگ پرائم منسٹر بیٹھا ہو, نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی, دونوں بچے تو باہر چلے گئے, اسحاق ڈار اور صفدر یہ جیل میں پڑے ہوں, کس طرح یہ پارٹی چلائیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نہیں رہے گی. مسلم لیگ نون نہیں رہے گی, لیکن بہرحال لیٹس سی. میں تو بریگیڈیئر صاحب یہی اور ان کا ایسا ٹیمپرامنٹ بھی نہیں ہے کوئی جیل کاٹ سکے. ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ میاں صاحب جیل کاٹنے والوں میں سے نہیں ہے. لیکن 99 میں بھی یہی سوچا تھا کہ مسلم. جی السلام علیکم عابد شیر علی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. مجھے بتائے گا کہ پی ایم ایل این کی نیکسٹ اسٹریٹجی آپ لوگوں کی کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ قانونی جنگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو جی دیکھیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو انہوں نے بغل میں چھری منہ میں رام رام, یہ لوگ جو بھاشن دیتے تھے اور غلیظ زبان استعمال کرتے تھے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف, مجھے بتائیں کہ کرپشن کا, ہم تو پہلے کہتے تھے کہ کرپشن کا چارج کیا, پیسے کی طرف کیا, چھوٹی سی چیز ہے جی, سیلری ڈالنے کی زیادہ, اس پر ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. تو یہ تو قوم ہی اس کو جج کرے گی کہ کس نے کیا کیا ہے, اور الحمدللہ ہمارا دامن صاف ہے, اور یہ ثابت ہو گیا. اور یہ 5 موجود ججز نے بھی اسٹیمپ کر دی کہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف پر کوئی کرپشن کا چارج نہیں تھا. لیکن ابھی تو ریفرنس دائر ہوگا نا عابد شیر علی صاحب نیب پہ, تو پھر میرا خیال ہے کلیئرٹی تو اس وقت آئے گی. دیکھیں نیب پہ ریفرنس تو مشرف کے طور پہ بھی ہوئے. یہ تیسری چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب سے گورنمنٹ پر حملہ کیا گیا. پہلے 93 پہ ان کو گھر بھیجا گیا انہی چارجز پہ جو آج تھے.
اس کو 99 تو مشرف نہیں چارجز سے بھیجا ہے. نواز شریف سے کس چیز سے خائف ہیں؟ کیا مسئلہ ہے کہ کوئی پاکستان میں آتے ہیں ترقی کرتے ہیں، نہ کوئی رینٹل پاور آتا ہے، نہ کوئی ہائی اسکیم ان کے دور میں آتا ہے، نہ کوئی مہران بینک کا یا خیبر بینک کا اسکینڈل آتا ہے، نہ کوئی پنجاب بینک کا اسکینڈل آتا ہے، نہ NICA کا اسکینڈل آتا ہے. تو یہ تو پھر مسئلہ ہے ان سے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے معمار ہیں. یہی مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا دل اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو جو کرپشن کا رونا روتے تھے، جو کرپشن کے باجے بجاتے تھے، تو وہ آج گھروں میں بیٹھ گئے اور سوجے چادریں لے کر. تو عابد شریف صاحب یہ بتائے گا کہ اگر وہ ترقی کے معمار ہیں تو کون ہے جو ترقی کے پاکستان کے خلاف ہے؟ یہ تو آپ میڈیا والے اب دیکھیں نا جی کون لوگ ہیں. یہ کون سا کیس تھا پرائم منسٹر پہ کہ جی فلان کا انہوں نے میری بات سنیں، انہوں نے جب الیکشن لڑا اپنا پورے پاسپورٹ کی کاپیاں ہر چیز انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر میں ظاہر کی ہوئی ہے. چھپایا کس چیز کو ہے؟ تو یہی بات ہے کہ نواز شریف سے مسئلہ کیا ہے آخر؟ اقامہ ظاہر کیا تھا، تیسری مرتبہ گھر بھیجا گیا، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں اقامہ بھی ظاہر کیا تھا انہوں نے. وہی کیسز تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پاکستان کے لیڈر ہیں. کل بھی اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے عابد شریف صاحب کی. بریگیڈیئر صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب ظاہر کیا تھا، وہی والی بات کہ کچھ نہیں ہوا، آج کچھ ثابت نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اچھا آج فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو جھوٹ نہیں ہے، اگر انہوں نے اقامہ ظاہر نہیں کیا تو انہوں نے چھپایا بھی نہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ نے چھپایا، کہتے نہیں جی چھپایا نہیں، بس بتایا نہیں. تو چھپانے میں فرق ہوتا ہے، نہ بتانے میں فرق ہوتا ہے، خاموشی جھوٹ نہیں ہوتی. وہ پتہ نہیں کسی کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے بتائیں کہ کیا یہ لیگل بائنڈنگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے جب اپنے گوشوارے اپنے ایسٹ جمع کرانے ہیں، جب آپ نے ڈکلیریشن دینی ہے تو پھر آپ نے یہ خود سے بتانا ہے کہ آپ کے پاس اقامہ ہے یا اقامہ نہیں ہے، یا آپ کہہ رہے جی کسی نے پوچھا نہیں تو انہوں نے بتایا نہیں؟ آپ نے ہر چیز ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. آپ کے ایسٹس کے ہیں، آپ کہاں پر آپ کے پاس اقامہ ہے، آپ کہاں سے چیئرمین ہیں یا اس کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا ڈیول نیشنل ہیں نہیں ہے، کوئی اور پاسپورٹ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. آپ نے سب کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ بات یہ کہ مجھے ابھی بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ شیر عابد سے کیسے بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں جی، بڑا کوئی ایسے الزام نہیں لگائے کہ ہمارے وہ لیڈر ہیں. یہ وہی خوشی ہے جو JIT میں مٹھائیاں کھائی تھی، مٹھائیاں بانٹے گی. ان کو ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پنجابی کہتے ہیں لڈو کھائے تھے نا گلاب جامن، پنجابی کہتے ہیں بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، شرم آن جانے والی گل ہے. مجھے بتائیں کہ وہ لائف ٹائم بین لگ گیا. ہی کیناٹ ایون از ناٹ اے ممبر آف PML پارٹی کے لیے. ہمارے ملک کی یہ بدنصیبی ہے کہ جو جتنا بےعزت ہوگا، جو جس پہ جتنے الزامات لگیں گے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا. پروگرام کو یہیں پہ ختم کروں گی، ٹرانسمیشن کا یہیں پہ اینڈ کروں گی. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، جانت سکزئی صاحب کو بھی شکریہ، عابد شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خرم گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شوکت بسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے دیجیے نادیم مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.